نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حمد و ثنا زمین و آسمان و کل کائنات کے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں بے شمار درود و سلام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے. سب کچھ عارضی ہے، مستقل ذات اللہ احکم الحاکمین کی ہے. چار درجے ہیں جن پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرہ ہے. پہلا اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہوگا. دوسری حقیقت یہ ہے اس بات پر یقین رکھو مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندگی ملے گی، ہر ایک کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور تیسرا اس بات پر یقین رکھو میدان محشر قائم ہوگا. اس زندگی میں جو ہم نے کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا. اور چوتھی بات کہ اللہ کریم اس حساب کتاب کے نتیجے میں یا تو انعام دیں گے یا سزا دیں گے. ہر ایک نے مرنا، ہر ایک نے دوبارہ زندہ ہونا، اس زندگی کا حساب دینا اور پھر نتیجے میں انعام یا سزا. ان باتوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان بالآخرہ ہے، والیوم الآخر. مکے کے لوگ یا دنیا کا کوئی بھی شخص موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. بعد والی باتیں مکے والے اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے یہ کیسے ممکن ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جنت کا مذاق اڑاتے، جہنم کا مذاق اڑاتے، حساب کتاب کو نہ مانتے.
کہتے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ فی خلق جدید، پھر زندہ ہوں گے؟ ہنستے کبھی کوئی ابو جہل جیسا قبرستان میں جاتا، بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں پکڑتا، مسل کے اس کا پاؤڈر بناتا اور کہتا یہاں اس میں دوبارہ زندگی آئے گی۔ وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا جو تمہیں پہلی دفعہ بغیر نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں وجود میں لا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی، ہر کام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، اپنے رسول کا سامنا کرنا ہے، اس دن کے صلے کی امید میں نیکی کرو، دنیا کے اجر کی خاطر، معاوضے کی خاطر، شہرت کی خاطر نیکی نہ کرو، اور ہر گناہ سے اللہ سے ڈر کے بچو، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے۔ مفاد کے لیے نیکی نہیں، مفاد کے لیے گناہ نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے اس زندگی کو گزارنا، یہ صحابہ کرام کو دی گئی تربیت، یہ قرآن مجید کا سبق۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ زمین وہ زمین نہ رہے گی، یہ اونچے نیچے علاقے، بلند پہاڑ اور گہری وادیاں کوٹ کوٹ کے رب العالمین کے ملائکہ ان کو برابر کر دیں گے، میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اللہ احکام الحاکمین بھی اپنا تخت سجا لیں گے، ساتوں آسمان کے ملائکہ 7 صفیں بنا کے اس زمین کو گھیر کے، میدان محشر کو گھیر کے عدل و انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے، اور رب العالمین کے سامنے نیک بھی پیش ہوں گے، بد بھی پیش ہوں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، ایک تھال کی طرح عین چٹیل میدان، اگلے پچھلے سب اکٹھے، ساری مخلوق کو اللہ دوبارہ زندہ فرما لیں گے، قبروں سے اٹھا لیں گے، مادر ذات پیدا ہونے کی طرح حالت میں سب میدان محشر کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ احکام الحاکمین بھی اپنی انصاف کی مسند قائم فرمائیں گے، اللہ کے ملائکہ بھی اپنی صفیں باندھ لیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو جو کھولتی ہے، جو اپنے چنگارے اڑا رہی،
اس جہنم کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے لا کے میدان محشر میں کھڑا فرما دیں گے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، انعام بھی سامنے نظر آ رہا اور سزا بھی سامنے نظر آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ قیامت کے دن اس جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں، ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے۔ اتنی بڑی جہنم لاکھوں سالوں سے دہکائی جا رہی، آگ، اس کے شعلے، اس کے عذاب، اللہ کی پکڑ، یہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اس عذاب کے مرکز کو لے کے میدان محشر کے قریب لے آئیں گے، اور تب مجرم جب اپنے جرم کو یاد کرے گا اور انصاف کو سامنے دیکھے گا اور سامنے اپنی سزا اور جہنم کو بھی دیکھے گا، یومئذ یتذکر الانسان، جس دن انسان پچھتائے گا، جس دن انسان اپنے اعمال کو یاد کرے گا، اپنی حق تلفیوں کو، اپنے شرک کو، اپنی بدعات کو، اپنی زیادتیوں کو یاد کہے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور تب اس کو اس کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش یہ دن جو قرآن نے بتایا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نقشہ کھینچا، جس کی تفصیلات بتائیں، کاش میں اس پہ یقین کر لیتا، کاش اس حساب کتاب کو مان کے اس زندگی کو گزارتا، کاش کے اعمال برے چھوڑ دیتا، اعمال بد کو ترک کر دیتا، پچھتانا شروع کر دے گا۔ قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا، پچھتائے گا، اور لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ آج انصاف ہوگا، آج معافی نہیں ملے گی، آج جس کی حق تلفی کی ہے اس کو پورا صلہ مل جائے گا، آج کفر اور شرک کا جو بنتا ہے سزا مل جائے گی، اور جس نے توحید کی نعمت کو حاصل کر لیا، جس نے عقیدے کو صاف کر لیا، اور جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی، جس نے حلال طریقے سے کمائی کر لی، اور جس بندے نے دین کی خاطر سختیاں برداشت کر لی، آج اس کے سامنے جنت بھی نظر آ رہی ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ، آج کے دن، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے پکڑا اب کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ نے جہنم میں داخل کیا اب کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے جنت ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ نے جنت سجائی متقین کے لیے، بچ بچ کے
سہ سہ کے احتیاط کے ساتھ کہیں گناہ نہ ہو جائے زندگی گزارنے والے یہ متقین، اپنی خواہشوں کو قربان کرنے والے، اپنی لذتوں کو چھوڑ دینے والے، اپنے فائدے پہ اپنے اللہ کی رضا کو ترجیح دے دینے والے یہ متقین، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کامیابی، جنتیں، اللہ کے باغات، اور ان کے لیے وحدائق اعنابا، پھلوں سے لدے ہوئے باغات، قسم قسم کے میوے، اللہ کے حور و غلمان۔ آج اللہ کی مہمان نوازی ان کے لیے، آج ساری رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے انعامات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق فرما، ان کے ساتھ ہمارا جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ایک درخت ہے زقوم کا درخت جس کو تھور کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو اللہ کریم جہنم میں تھور کے درخت کی غذا عطا فرمائے گا، یہ کھانا ہوگا ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس امام احمد ابن حنبل نقل فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس صحابی رسول نے مکے کو مرکز بنا لیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات سکھانے کے لیے لوگوں کو یہ حرم کعبہ میں بیٹھتے، احادیث کو بیان فرماتے، لوگ طواف کر رہے، جناب عبداللہ ابن عباس کا درس جاری، سننے والے تابعین موجود۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اللہ کی نازل کردہ قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمانے لگے، دیکھو دیکھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان قطرۃ من زقوم، لو ان قطرۃ من زقوم قطرت لامرت علی اہل الارض معیشتہم۔ اگر زقوم جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ الصافات میں، سورہ محمد میں، ایک زقوم کا صرف ایک قطرہ زمین پہ گرا دیا جائے، لَأَمَرَّتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ مَعِيشَتُهُمْ، تو زمین کی تمام چیزیں، تمام کھانے کی چیزیں، تمام مٹھاس والی چیزیں، تمام پیداوار ساری کی ساری کڑوی ہو جائیں، لوگوں کے استعمال کے قابل نہ رہیں، قابل نہ رہیں، صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ پھر اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، فَكَيْفَ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا الزَّقُومُ۔ اور میرے طلبہ یہ بتاؤ، میرے شاگردوں یہ بتاؤ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو جہنم میں سوائے زقوم کے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، جنتیوں کے کھانوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس
رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا کھانا بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا کھانا بہتر ہے. دنیا میں ہی فیصلہ کر لو جنت کے میوے کھانے ہیں یا زقوم کا درخت کھانا ہے. اپنی جنت بھی ادھر ہی بنا لو، اپنی جہنم بھی ادھر ہی بنا لو. سوچ لو کس طرح زندگی گزارنی ہے، جنت والی یا جہنم والی، اللہ کی مہمان نوازی والی یا اللہ کی دی ہوئی سزا والی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم ایک ایسے بندے کو بلائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں ہر نعمت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا، اور ملائکہ کو اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جا کے ایک جہنم کا چکر لگوا دو. ایک چکر جہنم کا لگانے کے بعد اللہ پوچھیں گے بتا کبھی تو نے کوئی لذت، کوئی نعمت، کوئی مزہ چکھا؟ تو کہے گا یا اللہ نا 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 نا، سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ بھی نہیں. جہنم کا روب اس کو سب کچھ بلا دے گا. پھر ایک مومن کو بلایا جائے گا جس نے یہاں آزمائشوں میں دنیا گزاری، جس نے لوگوں کی باتیں سنی، جس نے دین کی خاطر تانے سنے، جس نے اپنی نمازوں کی خاطر ملامتیں سنی، اور وہ اسی طرح باتیں سن سن کے برداشت کر کر کے یہاں سے گیا. اللہ کہیں گے ملائکہ اب اس کو ایک جنت کا چکر دکھاؤ. اللہ اکبر. ملائکہ اس کو لے کے جائیں گے اور ایک بس جنت کی ذرا جھلک ہی دکھائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا ہاں، کہے گا یا اللہ کوئی دکھ یاد ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف یاد ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے دنیا ساری ہی بھول جائے گا. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اپنی اس نعمتوں کی خاطر دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے یا اس سزا کی خاطر دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنی جنت کی فکر ہے یا اپنی جہنم کی تیاری ہے، یہی ہم نے سب کچھ کر کے زندگی آپ خود گزارنی ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ کھانا بہتر یا زقوم کے درخت کا کھانا؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت وہ جو جہنم کے عین نیچے سے جس کی شاخیں نکلتی ہیں، جہنم کے عین نیچے سے یہ پھوٹتا ہے، پھر اس کی شاخیں جہنم میں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. طالعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے خوشے جیسے شیطانوں کے سر. فإنهم لآكلون منها، جہنمی اس میں سے کھائیں گے. فمالئون منها البطون، اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے، اس کے سوا کچھ کھانے کو ان کو نصیب نہیں ہوگا. زقوم کھائیں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر پینے کے لیے ان کو، اسے نگلنے کے لیے ان کو اللہ کریم کھولتا ہوا جہنم کا گرم پانی دیں گے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے. یہ پانی پینے کی دیر ہے کہ پیٹ کی انتڑیاں بھی مقد کے راستے باہر نکل جائیں گے. جس طرح ایک گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے یا ایک بیل کنویں کے ارد گرد گھومتا ہے، جہنمی جہنم میں اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومتا ہوا پھرے گا. اللہ کریم اس سے محفوظ ہے. جس
پیٹ کے اندر حلال گیا ہے اس پیٹ کے اندر پھر سکون نہیں جائے گا۔ اللہ کریم یہیں پہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ جو جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور زیادہ کما لوں، اور زیادہ جوڑ لوں، اور زیادہ رکھ لوں، ایک مکان سے دوسرا، ایک دکان سے دوسری دکان، بینک بیلنس بڑھ جائے، لالچ ہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا کیا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ دن تھوڑے رہ گئے، پتہ بھی ہے سال تھوڑے رہ گئے، لیکن ایسا ہے کہ بندہ زیادہ کمانے کا اس کو گر آ گیا ہے، پیسے کمانے کا اس کو طریقہ آ گیا ہے، اور جو موت کے قریب جا رہا ہے ہاتھ بھرتے جا رہے ہیں، پیٹ میں تما بھرتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے اس وقت چاہتا ہے کہ اپنا سارا خزانہ بھی خالی کر دوں لیکن یہ موت کو ٹال دوں۔ پھر اس کے اپنے ہی بیٹے، پھر اس کی اپنی ہی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے گھر والے وہ بابے کو سمجھاتے ہیں مدرسے کو نہ دینا، مسجد کو نہ دینا، پیسہ تو ان کا ہوتا ہے، جوڑا تو ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنی جنت خرید لو، انفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے کسی کے ہاں موت کا ملک الموت آ جائے جان نکالنے کے لیے، تو وہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑا سا صدقہ کر لینے دے، تھوڑی سی مصیبت ٹل جائے گی، اب مجھے ذرا جنت خرید لینے دے۔ بابا جب حالات ٹھیک تھے، چلتا پھرتا تھا، دنیا کماتا تھا، تب جنت بھی کماتا، اس وقت کیوں غفلت کی؟ کس بچت کے چکر میں پڑا رہا؟ اللہ قرآن مجید فرماتا ہے انسان کی حقیقت یہ ہے، 30ویں پارے کی کچھ صورتوں کا آپ مطالعہ فرمائیے، قاری صاحب جب پڑھتے ہیں نا ترجمہ آتا ہو ذہن ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ الحاکم التکاثر، زیادہ کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، ان نوٹوں نے تم کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ کی جنت سے دور کر دیا۔ قسمت والے جنہوں نے نوٹوں سے، روپے سے جنت خرید لی، لیکن بد قسمت بندہ جو روپے کی محبت میں اپنے اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کو راضی کرنے سے دور ہو گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس نوٹوں نے، اس گنتی نے، اس روپے پیسے نے، اس مال و دولت نے، اس سونے چاندی نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کا مطالعہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے جب ہم اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہیں، 6 انچ کا گدا، گرمی ہے تو اے سی چلتا ہے، سردی ہے تو بہترین ہیٹر چلتا ہے، بڑے آرام دہ ماحول میں چلنے والے پنکھے، خادم موجود، قالین بچھے ہوئے، ہر دنیا کی نعمت کھانے کو موجود، دعوتیں ہیں، کھائی بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اللہ نے ریل پیل کر دی، ہر گھر میں کہیں فاقہ نہیں ہے، غریب بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شکوہ کیوں کرتے ہو؟
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو حاضری کی اجازت عطا فرما دی۔ جناب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے، ذرا بدن سے تھوڑی چادر کھسکی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ سیدنا عمر نے کہا میں نے نظریں اٹھائیں، دیوار پہ دیکھا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا، ایک کونے میں چند تھوڑے سے ستو پڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات یہی کہنے لگے۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی وصفوتہ، ساری مخلوق سے چنے ہوئے، اللہ آپ کو پیار کرتا، اور یہ کیسر و کسرا خزانے ان کے لیے، باغات ان کے لیے، نہریں ان کے لیے، زرخیزیاں ان کے لیے، آرام ان کے لیے، اور آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول حالت دیکھ کے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اما ترضا یا عمر ان لنا الآخرہ وان لهم الدنیا، عمر کیا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں؟ اللہ ان کو دنیا میں دے کے فارغ کر دے، اور اللہ یہ ساری سے اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہم کو آخرت میں عطا فرما دے۔ اللہ تو عمر تو راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ مسلمان بھی نعمتوں میں لذتوں کے عادی ہو گئے۔ جب لذت کو خدا سمجھ لیا، جب مرضی کی پوجا کر لی، جب خواہش کو ہی حرف آخر جانا، جو منہ سے نکالا وہ پورا کر دیا، مرضی کا سونا، مرضی کا اٹھنا، پسند کا کھانا، پسند کا چھوڑ دینا، مطلب کی زندگی، آرام اور سکون۔ کبھی کبھی تو دل میں آتا ہے یا اللہ کہیں دنیا میں تو نہیں فارغ کر رہا، اللہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے تھے، اللہ اس کی زندگی کیسے گزری، اور ہم کافروں کی طرح آج عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یا اللہ پھر بھی شکوے ہی نہیں پورے ہوتے، مطالبے ہی نہیں پورے ہوتے، ہاتھ اسی طرح رہتا ہے، لالچ ہے، ہر وقت اور کی تما رہتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اللہ کے ہاں سے تمہارے مال نے غفلت میں ڈال دیا، تمہارے روپے پیسے نے تمہیں تمہارے پیارے رب سے دور کر دیا، اس نے تمہیں دور کیا تمہارے رب سے، اس دولت کی محبت نے۔ چاہو تو اس دولت سے جنت خرید لو، چاہو تو اس سے جہنم خرید لو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال و دولت، مال غنیمت بھی ملا، قیدی بھی ملے، قیدیوں میں ایک عورت بھی ہے، بکھرے ہوئے بال، خیمے لگے ہوئے، اللہ کے رسول بیٹھے، مجاہدین جنگ سے فارغ ہوئے، اور یہ اللہ کی بندی، اس کو اپنی ہوش نہیں، سر کھلا ہوا، لباس بے ترتیب، بولائی سی پھرتی،
ایک ایک خیمے پہ دستک دیتی، آوازیں لگاتی، اتنی اس کی عجیب حالت اللہ کے رسول نے دیکھا۔ فرمایا اس عورت کو کیا مسئلہ ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول یہ قیدی عورت ہے، جنگ کے دوران افراتفری میں اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا، یہ اس کو تلاش کرتی ہے، اس کا دودھ بہتا ہے، کوئی بھی بچہ دیکھے اس کو چھاتی سے لگاتی ہے۔ ماں کی بے قراری جو دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ صحابہ کرام نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، پھر آگ کا جلتا ہوا تندور ہو اور اس ماں کو کہہ دیا جائے اپنے بچے کو اس آگ میں پھینک دو، پھینک دے گی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے گم ہونے میں اس کی یہ حالت ہے، کسی کا بچہ مل جائے اس کو چمٹاتی ہے اپنے ساتھ، اپنا مل گیا تو کتنا پیار کرے گی۔ لکھ لو یہ بات، لکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اور یاد رکھو اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو یہ اپنے بچے کے لیے ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کے لیے اتنی رحم دل نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اس ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اس ماں کے محبت میں رحم کس نے ڈالا؟ اس اللہ نے ڈالا۔ اس ماں نے تو اس کو جنم دیا، بس مہربان بن گئی۔ وہ جس نے اس کو پیدا فرمایا، جس میں اپنی روح پھونکی، جس نے بنا کے اس سے ملائکہ سے سجدہ کروایا، جو اس کے انگ انگ سے واقف، جس نے بناتے ہی اس کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، اس نے اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے آگ میں پھینکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح پتنگے موم بتی روشنی جلتی ہے، پتنگے اس میں کود کود کے جاتے ہیں، او کافرو او فاسقو تم اس آگ میں جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے چھلانگیں لگاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تم کو بچانے والے کی طرح کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، نہ کفر کرو جل جاؤ گے، نہ بدعات کرو جہنم میں چلے جاؤ گے، نہ گناہ کی زندگی بسر کرو اللہ کا عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، میں تو تم کو بچاتا ہوں اور تم جہنم میں زبردستی چلے جاتے ہو۔ اور اللہ کے بندو اس آگ سے بچ جاؤ، اس جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ ہم باز نہیں آتے ہیں، ہماری خواہشیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہماری زبان کو لذتیں لگ گئی ہیں، اس دل میں خواہشات کا طوفان بڑھ رہا ہے، ہوس کی زندگی ہے، اور مل جائے اور مل جائے، جو کسی کی جیب میں ہے وہ بھی اپنا ہو جائے، کبھی حق تلفیاں، کبھی حرام خوریاں، کبھی اللہ کی نافرمانی والی زندگی، اس جہنم کو بھول کے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے بندے تیری جنت تیار ہے، آگے بڑھ، اس جنت کے اوپر اپنے ایمان کا تالا لگا دے، تیری جنت تیرے پاس ہے، آگے بڑھ، اپنی نمازیں پڑھ اور جہنت کے اندر محلات قائم کر دے،
اللہ کا ذکر کر، اور اس جنت کے اندر تو گل بوٹے اور باغ و بہار کر دے اور لوگوں کے کام آ، اور اس جنت کے اندر اللہ کی مہمان نوازیاں سجا لے۔ اور اس اپنی جنت کو تو نے آباد کرنا ہے، تیرے ایمان نے اس کی رکھوالی کرنی ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ماڑا بندہ، ہم سب مڈل کلاس کے ہیں، ماڑے ہمیں حکومت دے رہے نا ایک پلاٹ، یہ جی 5 مرلے کا پلاٹ ہے، وہاں 4 پائی بچھا لیتے ہیں، کوئی اور نہ قبضہ کر لے، کاغذات پورے کرتے ہیں جناب اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے، نگرانیاں بڑھ جاتی ہیں، بھئی اب ہماری پراپرٹی ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے لیے تو مرا جا رہا ہے، کبھی تجھے شوگر ہوتی ہے، کبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، کبھی تو ساتھیوں سے مل کے اس کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ نے تجھے جنت الاٹ کی ہوئی ہے، اس کے کاغذ بھی پورے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی حفاظت کا تالا لگایا، ایمان کا تالا لگا، توحید کا تالا لگا اس پہ، اس کے اندر بھی کوئی تعمیر کرنی ہے، اپنے اعمال صالحہ کی عمارت کر اس کے اندر کھڑی کر دے، اس کی بھی فکر کر، اس کے آرام اور سکون کے لیے اس دنیا میں کچھ محنت کر لے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، دل کو سکون ہوتا ہے۔ اللہ تو نے اس امت پہ بڑا ہی رحم فرمایا، اللہ تو اس امت پہ بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کہنے لگی اللہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ نے کہا توبہ تمہاری تب قبول ہوگی صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ توبہ تب قبول ہوگی، تفاسیر میں لکھا ہے بادل آئے صبح سے شام تک ایک دوسرے پہ تلوار چلاتے رہے، 70,000 لوگ بنو اسرائیل کے میدان تیہ میں مارے گئے، پھر جا کے توبہ قبول کی۔ یہ بچڑے کو پوجا تھا، اور جب امت محمدی کی باری آئی، اللہ نے کہا اے میرے حبیب، گناہوں کا سمندر لے کے آئیں گے، 2 قطرے آنسوؤں کے میرے خوف سے جب ٹپکیں گے زمین پہ بعد میں گریں گے، گناہ پہلے معاف کر دوں گا، پہلے معاف کر دوں گا۔ اور کہاں کے بٹکے ہوئے، اپنے گناہ کو ہی نہ دیکھو، اس کی رحمت کو بھی دیکھو۔ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 110، اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ من یعمل سوءا، جس سے کوئی گناہ ہو جائے، جس سے کوئی زیادتی ہو جائے، جو کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے آگے سر رکھ دے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور کہیں اے اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرتا، اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیما، اور تو نے بندے اللہ سے مانگا تو اللہ بھی غفور الرحیم تجھے معاف کر دے گا۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اس نے تو ہمیں بالکل روشن کر کے سیدھا رستہ جنت والا دکھا دیا ہے، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا ساتھ نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔